اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جی الحمدللہ ہم لوگوں نے 11واں پارہ جو ہے اس کی تلاوت سنی ہے اور اس میں سورہ توبہ کی آخری آیات تھیں اور پھر اس کے بعد سورہ یونس ہم نے جو ہے اس کا آغاز کیا ہے. سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ نہ صرف ایک قرآن مجید کی آیت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بحیثیت دعا کے طور پہ بھی سکھایا ہوا ہے. اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اگر اس کو کوئی بھی شخص جو پریشانی میں ہے یا مشکل میں ہے یا مصیبت میں ہے وہ اس کو اگر 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے کافی ہوگی. اچھا، اب یہ اکثر چیزیں آپ کو نظر آئے گا، یہ ایک قرآن مجید کے اور ایون جو حدیث مبارکہ کے اسلوب ہیں وہ یہ ہیں کہ اکثر چیزیں جو دعا کے طور پہ سکھائی جاتی ہیں اس میں دعا کا پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ دعا جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے لیے عطا فرما دے دنیا اور آخرت، فار ایگزامپل یہ دعا ہے. یا آپ کہتے ہو یا تو ربنا ہے یا اللہم ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. تو دعا نارملی اس طرح کے الفاظ میں ہوتی ہے، لیکن اب اس کو بھی دعا کہا جا رہا ہے. اور آگے بھی کچھ دعائیں میں آپ کو بتاؤں گا. سورہ یونس جو کہ ہم کریں گے تو یونس علیہ السلام کی بھی ایک دعا سکھائی جاتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک تو آدم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اور یونس علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب اس کے اندر بھی دعا کا پہلو کہاں ہے یہ ایک سوال ہے. یعنی جب یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے، لا الہ الا انت سبحانک تو بے عیب ہے اور ظلم تو ہم نے اپنی ذات پہ کر دیا. تو اس میں دعا کا پہلو کی طرح یہ تو ایک سٹیٹمنٹ آپ بول رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہیں کہ اللہ تو بے عیب ہے، تیری عبادت ہم کرتے ہیں اور ظلم تو ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، اگر وہ تم سے منہ پھیر لیں تو پھر کہہ دو، کیا کہو، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے اللہ کے، علیہ توکلت، اور اگر توکل کرتا ہوں تو اللہ پہ ہی کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کیونکہ عرش عظیم کا مالک جو وہ ہے. اب اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈپریشن، انگزائٹی اور بے قراری، بے چینی سے حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں دعا کا پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا. اصل میں بہت ساری ایسی دعائیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں اور ہماری اپنی تھیراپی ہو رہی ہوتی ہے اس کے ذریعے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، ہم کہہ رہے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے دونوں میں؟ ایک کہہ رہے ہیں اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یہ تو دعا ہوئی نا، لیکن اس میں دعا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، اس میں مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. دیکھیے ڈپریشن، انگزائٹی، بے چینی، بے قراری کا جو اینٹی ڈوٹ ہے نا وہ یقین ہے. آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کا یقین ہلا ہوا ہے. پتہ نہیں یہ معاملہ جس میں میں پھنسا ہوں یہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں میرا رزق اگلے مہینے آئے گا یا نہیں آئے گا، پتہ نہیں میرا یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا. یعنی ایک بے یقینی اور بے قراری اور بے چینی ہوئی بھی ہے بیکاز یقین نہیں ہے کسی طرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقین یہاں پر کر لو تو یہ والا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. یقین اس بات پہ کر لو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. حسبی اللہ، لا الہ الا ہو، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے اللہ کے، علیہ توکلت، اور توکل صرف اللہ تعالیٰ پر کرتا ہوں. توکل تو علیہ نہیں ہے، علیہ توکلت کا مطلب ہے صرف اللہ پر توکل کرتا ہوں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ پوری کائنات کا عرش عظیم کا مالک اللہ ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کن فیکون ہے. میرے لیے پرابلم بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ. میں جب نرسری کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ہماری کلاس میں ایک بچہ تھا، اس کا نا ٹیچر نے ہمیں کچھ کہا کہ آپ یہ کلرنگ شلرنگ کریں. تو سارے بچے اپنی کلرنگ شروع ہو گئے. تو ایک بچہ جو تھا وہ اس کی نا کلر پینسل کی نب ٹوٹ گئی. تو اب نرسری کا بچہ رونا شروع ہو گیا. تو ٹیچر نے اس کو ڈانٹا کہ تم کیوں رو رہے ہو اس طرح سے؟ تو اس نے کہا میری پینسل ٹوٹ گئی. کہتے ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ ٹیچر کے پاس آئے. ٹیچر نے اپنا ڈراور کھولا, اس میں سے ایک اور کلر پینسل نکالی کہ یہ لو جاؤ یہاں سے, اور وہ مسکراتا ہوا اپنی سیٹ پہ واپس چلا گیا. اب دیکھیں اس بچے کے لیے نا پینسل کی نب ٹوٹنا قیامت ہے, کہ سارے بچے کلرنگ کر رہے ہیں, میں کلرنگ نہیں کر رہا, میری پینسل ٹوٹ گئی, اب میں کیا کروں گا, میں تو برباد ہو گیا, میں تو لٹ گیا.
لیکن ٹیچر کے لیے وہ مسئلہ کچھ بھی نہیں، کہتے ادھر آؤ ادھر آؤ یہ لو جاؤ. تو کبھی کبھار نا ہم رو رہے ہوتے ہیں کسی مسئلے پہ، ہمارے لیے وہ مسئلہ بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ کے لیے وہ مسئلہ ہے؟ اللہ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کن فیکون ہے اللہ کے لیے. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اللہ انہی مسئلوں کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے کہ کون اللہ پر توکل کرتا ہے، کون اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون اللہ پر توکل کرتا ہے اور کون جو ہے وہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ اپنا لیتا ہے، کون جو ہے وہ صبر اور شکر کرتا ہے اور کون جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے. تو اس لیے یہ جو دعا سکھائی جا رہی ہے سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، یہ اکثر پڑھا کریں، اس سے اپنے آپ کو سنایا کریں، اپنے آپ کو سنایا کریں، صبح دوپہر شام اپنے آپ کو سنایا کریں، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بار بار اپنے آپ کو سنائیں تو آپ کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا اللہ کی ذات پہ، اور جب یہاں یقین پیدا ہو جائے گا تو باقی پھر غم ٹینشنیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ دور چلی جاتی ہیں. اچھا، اسی میں اب اگلی سورہ جو ہے سورہ یونس، اس میں بہت سارے اسباق ہیں، چلیں ایک سبق پہ ہم بات کرتے ہیں. اور بائی دی وے جو میں نے پچھلی ابھی آیت آپ کو بتائی ہے نا، یہ جو لوگ بہت کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہماری زندگی میں بندش ہو گئی اور یہ ہو گیا، رشتوں میں بندش، کاروبار میں بندش، فلاں میں بندش، مجھے بتائیں اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ اگر اللہ کچھ کرنا چاہے کوئی روک سکتا ہے اللہ کی ذات کو؟ اللہ آپ کو رزق دینا چاہ رہا ہے، کسی میں اتنا دم ہے وہ اللہ کو روک دے؟ اللہ آپ کا کہیں رشتہ کرانا چاہ رہا ہے، اللہ نے آپ کے رشتے تو آسمانوں میں بنتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، تو اب کوئی بندش کروا دے اس میں، ہو سکتا ہے؟ آپ کی موت لکھی ہوئی ہے، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے موت لکھ دی جاتی ہے، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، رزق لکھ دیا جاتا ہے. اب کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کو چینج کرے آگے؟ تو اس لیے یہ جو لوگ کمپلین کرتے ہیں ان کا بھی اینٹیڈوٹ یہی آیت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. تمام پریشانیوں سے نجات ہے. اب سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی اللہ ہے جس نے سورج کو ایک روشن چیز بنایا، چاند کو ایک ریفلیکٹڈ لائٹ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مقدار جو ہے وہ کی اس لیے کی کہ آپ جو ہے وہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ سِنِينَ والحساب، تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں نمبرز کا، کاؤنٹنگ کا، سالوں کا. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی بغیر حق کے، بغیر کسی ٹروتھ کے پیدا نہیں کرتا. اب یہاں پہ نا بہت ساری چیزیں ہیں سمجھنے والی، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں بنا دی، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک پرپس ہے. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کو. امیجن کریں کہ ایک لڑکا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہے، اور کرکٹ کھیل رہا تھا تو اس نے کیا کیا، شاٹ ماری اور چھکا جو ہے وہ لگنے لگا ہے، اور کیا ہوا کہ وہ بال جو ہے وہ ایک گھر کے ٹیرس پر چلی گئی. اتفاق سے اسی وقت ایک لڑکی جو ہے وہ ابھی ٹیرس پر آئی ہی تھی کہ اس کے سر میں جا کے بال لگا اور لڑکی جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی. ہوا یہ کہ انہوں نے پھر ظاہری بات ہے اپالوجائز کیا ہوگا، 4 مہینے بعد اسی لڑکے کی اسی لڑکی سے شادی بھی ہو گئی. تو جب آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا جی بڑا ہی عجیب اتفاق ہوا کہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا، اسی لمحے جو ہے میں نے شاٹ ماری، پہلے میرے سے بال لگ نہیں رہی تھی، جب شاٹ ماری تو آگے سے وہ محترمہ جو ہے وہ ٹیرس پہ آ گئی، اسی لمحے ان کے سر پہ بال لگا، وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئی، اور وہاں سے ہمارے خاندان کے آپس میں بات چیت چلی، 4 مہینے بعد ہماری شادی ہو گئی. بڑا عجیب اتفاق ہوا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے یہ کائنات اتفاق پر نہیں بنائی کہ کچھ بس ایسے ہی کچھ ہو رہا تھا تو ایک تکے میں جو ہے کائنات بن گئی اور اب چلو بھی جو مرضی کرو، ایسا نہیں ہے. اس کائنات میں ہر چیز کسی مقصد سے آئی ہے. ایک ایک چونٹی جو یہاں چل رہی ہے نا وہ کسی مقصد کے تحت یہاں آئی ہے. ایک ایک پتا جو اللہ نے پیدا کیا وہ کسی مقصد کے تحت یہاں پہ آیا، ورنہ وہ یہاں نہ ہوتا. ہر چیز کی مقدار، ہر چیز کی تعداد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پہلے سے اس کا تعین کیا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے، اور ہر چیز اپنے سلسلے میں چل رہی ہے. یعنی الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج چاند کا جو چلنا ہے یہ بھی ایک مقدار میں ہو رہا ہے. یعنی کوئی بھی چیز بائی چانس، بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. گریوٹی کی ویلیو 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ایویں ہی نہیں بس آ گئی، اس کی پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ وہ 9.8 کیوں ہے. ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے یہ لاز ہیں، ان کو لاز آف نیچر کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ لاز آف اللہ ہی ہیں. لاز آف اللہ وہ بھی ہیں جو فزیکل ورلڈ میں، اور لاز آف اللہ وہ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہیں، ان کو لاز آف شریعہ کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ ایسے نہیں بنا دی، اس کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں سبحانک اللہم، یہ بھی کہہ دیا، اور ان الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ بھی ذکر کر دیا کہ جب آخر میں تو پھر یہی بات ہوتی ہے. اچھا، اب یہ
سبحان اللہ اور الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی حمد۔ دونوں یعنی حمد کا مطلب ہے آپ کا کہنا الحمدللہ، تسبیح کا مطلب ہے آپ کا کہنا سبحان اللہ۔ الحمد جو ہے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، الحمد کا یہاں پر اس کانٹیکسٹ میں معنی یہ ہے کہ جو بھی چیز تعریف کے قابل ہے وہ اللہ تعالیٰ میں ہے، جو بھی اچھی چیز ہے، جو بھی اچھی صفات ہیں جو تعریف کے قابل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ تو اس میں ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ تعریف والی جتنی بھی صفات ہیں وہ ہے۔ اور سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے پاک ہے، تمام جو نیگیٹو کوالٹیز ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو ایک میں افرم کر رہے ہیں کہ اللہ میں یہ کوالٹیز موجود ہیں، اور ایک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوالٹیز نہیں ہیں۔ یعنی کبھی کبھار نا آپ کو نفی کرنی ضروری ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے اس چیز سے جو اس کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ اب اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے اکثر جو کرسچنز وغیرہ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے کن فیکون سب کچھ ممکن نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر اللہ نے کن فیکون کر کے اپنا نعوذ باللہ بیٹا ہو گیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بری ہے اس چیز سے جو آپ انسانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ جی ایک انسانوں کا کیا ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، پھر ایک اولاد ہوتی ہے، وہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کی ذات اس قسم کے تہمت سے اور الزام سے جو آپ اللہ پہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ یا آپ کہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اگر کن فیکون ہے تو اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے کسی پہ؟ کر سکتا ہے ظلم؟ نہیں کرتا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر غالب ہے، اور غضب بھی اللہ کا انہی پر ہوتا ہے جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، انہی کے اوپر ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ، جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ والحمدللہ، تو سمجھے کہ ہم نے دونوں چیزوں کا اعتراف کر دیا کہ تمام اچھائی والی جو خصوصیات ہیں وہ اللہ میں ہے، اور کوئی بھی بری چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات میں نہیں۔ اللہ پاک ہے اس چیزوں سے جو مشرکین اور کفار اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو یہ بات رہی کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے آپ نے، یعنی جب دیکھنے والی بات آتی ہے تو کیسے سمجھنا ہے۔ اور اسی تسبیح میں دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کی جاتی ہے تو پھر ایسا بھی ہے کہ اوروں کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، یہ تمام کلمات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، جتنے بھی مختلف ممالک میں اور مختلف ادیان میں اور مختلف جتنے بھی دور گزرے ہیں ان میں لوگوں نے جو غیر اللہ کی عبادت کی ہے، تو یاد رکھیں غیر اللہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ کوئی اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی برا انسان بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بری چیز بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں انسان ہو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی کیا عبادت نہیں کی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں بنا دیا ود اے اسمال جی؟ تو بنایا انہوں نے۔ کیا انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے اور جو جس طرح یہ لات منات عزا وغیرہ تھا نا، تو لات جس کی عبادت کی جاتی تھی، بت بنایا ہوا تھا اس کا، لات ایک بڑا نیک آدمی تھا، عربوں کے ہاں ایک نیک آدمی تھا، یہ حاجیوں کی نا بڑی خدمتیں کرتا تھا، ان کو شربت پلاتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ تو کیا ہوا جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اس کا مقبرہ بنا کے تو عبادت شروع کر دی، اس سے مانگنا شروع کر دیا، بجائے اللہ سے مانگنے کے کہ نہیں یہ اللہ کا ولی تھا، اس سے مانگیں گے تو یہ ہماری بات اوپر تک لے کے جائے گا۔ یعنی بیسکلی جو کانسیپٹ پیدا ہوا شرک کا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنے کے بجائے انڈائریکٹ راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے کوئی بڑے قریبی لوگ تھے، تو ان سے مانگیں گے تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ یعنی ہم نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی، ہم نے رمضان کے روزے نہیں رکھنے، ہم نے حج عمرہ نہیں کرنا، لیکن کیا کرتے ہیں شارٹ کٹ کر لیتے ہیں، ان کی قبر پہ جا کے چادر چڑھا دیتے ہیں، پھول چڑھا دیتے ہیں، کوئی نظر و نیاز کر دیتے ہیں، تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ فلسفی تھی۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی عبادت کرتے ہیں جو یعنی بذات خود برے لوگ تھے، جیسے آپ کو پتہ ہے کئی کلچرز میں شیطان کی بھی ورشپ کی جاتی ہے، ڈیول ورشپرز ہوتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ تو جو جس کی عبادت کی جا رہی ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی اس سے پہلے، وہ جن لوگوں کے انہوں نے مجسمے بنا کے سڑکوں پہ رکھ دیے، چوراہوں پہ ڈال دیے، وہ بھی نیک ہی لوگ تھے، ود سوا یعوق نصر وغیرہ، یہ لوگ بھی یہ بھی نیک لوگ تھے، لیکن ان کے مجسمے بنا کے لوگوں نے کہا نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ تو ہم جا نہیں سکتے، تو ان کے ذریعے پھر ہم جائیں گے، تو پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ شرک کی ابتدا جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوئی تھی، بلکہ ان سے پہلے جو قوم تھی ان کے ساتھ آغاز ہوا، اور پھر وہ کرتے کرتے بات بہت آگے تک چلی گئی۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب سے بری ہے جو لوگ اللہ پر جس کی
نیگیٹو قسم کی جو ایسوسیشن کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوا, اللہ تعالیٰ کا ایسا ہوا. فرشتوں کے بارے میں کہنا کہ فرشتے جو ہیں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم ان کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. اس قسم کے تمام جو لوگوں نے الزامات لگائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان سارے الزامات پہ. اور یہ کہاں سے آئے, بس پتہ نہیں کسی نے کوئی دماغ میں خیال آیا تو لگا دیا. اور یہ حال آج بھی ہمارے ملک میں نظر آتا ہے. ایک ہمارے شیخ صاحب نے ہمیں جو نا لطیفہ سنایا, وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, وہ کسی بزرگ کی قبر تھی, اس کے اوپر وہ پیر بن کے بیٹھ گیا. اور پیر بن کے بیٹھ گیا اور لوگوں کو کہا کہ بھئی ان بابا جی کے وسیلے سے جو ہے وہ اللہ تک پہنچیں گے. تو لوگ آنا شروع ہوئے, آہستہ آہستہ بزنس بڑھنا شروع ہوا. لوگ آتے تھے, پیسے ڈال دیتے تھے, چادر چڑھا دیتے تھے, کوئی جو ہے نا وہ کھانا لا کے وہاں پہ چڑھا رہا ہے. تو پیر صاحب کا بزنس اچھا چل رہا تھا. پیر صاحب کا ایک منشی تھا, ایک سیکرٹری تھا جو ان کے سارے منی مینجمنٹ کرتا تھا. کئی سال گزر گئے, 10 15 20 سال گزر گئے, تو وہ پیر صاحب کا اور منشی صاحب کا لڑائی ہوگی آپس میں. تو منشی نے کہا جی بس بس میں نے تو بہت دیکھ لیے لوگ, میں جا رہا ہوں یہاں سے, چھٹی کر رہا ہوں, تو مجھے میرا وہ لیونگ سرٹیفکیٹ دیں تاکہ میں نکلوں یہاں سے. تو انہوں نے کہا لیونگ سرٹیفکیٹ تو نہیں, البتہ یہ گدھا لے جاؤ اپنے ساتھ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, مطلب میری 20 سال کی سروس کے بعد مجھے گدھا مل رہا ہے. انہوں نے کہا بس اتنا ہی ہے, چلو یہاں سے. تو وہ گدھا لے کے روانہ ہو گیا. اب منشی صاحب جا رہے ہیں, ہی از لوکنگ فار امپلائمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اب امپلائی کون کرے گا. ایکسپیرینس بڑا ہے, 20 سال کا ایکسپیرینس ہے مارکیٹنگ کا, ٹھیک ہے نا. تو مارکیٹنگ ایکسپیرینس ہے 20 سال کا, اور فائنینشیل مینجمنٹ بھی آتی ہے بڑی اچھی. تو کیا ہوا, وہ راستے میں جا ہی رہا تھا, ابھی اپنے آپشنس کیلکولیٹ کرتا کہ میں کون سا بزنس, کہاں بزنس کروں, کہ وہ گدھا ہی بیچارہ مر گیا اس کا. اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو جی اللہ کی طرف سے یا اللہ میری مدد فرما, اب میں کیا کروں. گدھے کو اس نے نا وہیں دفن کر دیا. ادھر سے قافلہ گزرا تھا, ان کو لگا قبر پتہ نہیں کون سی خاص قبر ہوگی, یہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, رو رہا ہے, کیونکہ وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کوئی بڑی خاص قبر ہوگی. وہ آئے, ان کا بھائی یہ حضرت کون ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں, دعا کرو دعا کرو. انہوں نے دعا کی تو ان کی دعا پوری ہو گئی. تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے تھے سب جو نا صاحب جن کی قبر پہ آپ بیٹھے. انہوں نے کہا ہاں یہ پہنچے ہوئے تو بہت ہیں. اس نے کہا بھائی یا اللہ تو نے تو میری سن لی, یہ تو مارکیٹنگ اپرچونیٹی خود بخود آ گئی. انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم اگلے سال دوبارہ آئیں گے اور اس قبر پہ پورا مقبرہ بنا کے جائیں گے, پورا مزار بنائیں گے. وہ اگلے سال آئے اور ایسا ہی ہوا, پورا مزار بن گیا. دیکھتے ہی دیکھتے, وہ تو بزنس مائنڈیڈ بندہ تھا, منشی صاحب جو ہیں ان کی لاٹری نکل آئی. وہاں پہ لوگ جوک تر جوک آنا شروع ہو گئے, اوپر جھنڈے شنڈے لگا دیے. لوگ آتے تھے, کسی کو بہت ہی بزرگ یہاں فوت ہوئے ہیں اور قبر کے اوپر رش لگا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, منتیں قبول ہو رہی ہیں, سب معاملہ چل رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ اس طرح کی نیگیٹو حرکتیں شروع کرتے ہیں, اللہ ان کو اسی میں گمراہ کر دیتا ہے. اللہ ان کو اسی میں گمراہ کر دیتا ہے. اور پھر وہ لوگ آتے گئے اور وہاں سسٹم چلتا گیا. وہ منشی جو ہے اس نے اپنے آپ کو پروموٹ کر دیا ٹو پیر لیول. اب وہ منشی کیا بن گیا, پیر بن گیا. اور اس پوری جو ہے نا وہ مقبرے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, پیر صاحب ہاتھ چومتے ہیں, پاؤں چومتے ہیں, واہ واہ سبحان اللہ, بزنس بھی مینج کر رہا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ تو پیر صاحب الٹرا پرو میکس ہے نا, کیونکہ وہ تو پیر صاحب سے, یہ پیر صاحب ود مارکیٹنگ ڈگری بھی ہے, تو اس کا بزنس تو بالکل زبردست ہو گیا. یہ خبر پہنچی اوریجنل پیر صاحب کو کہ جی آپ ہی کے علاقے سے تھوڑے فاصلے پر ایک اور کوئی بہت بڑے بزرگ کی قبر ہے اور وہاں پہ لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی. تو پیر صاحب نے کہا یہ کون جمعہ 8 دن ادھر آیا. تو وہ پیر صاحب چلے گئے دیکھنے کے لیے. پیر صاحب کے دیکھا کہ تو منشی بیٹھا ہوا ہے اور منشی صاحب پیر بنے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ لوگ چوم رہے ہیں, ان کو یہ ہو رہا ہے, پروٹوکول ملی ہوئی ہے. تو پیر صاحب نے کہا پتر تجھے میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس نے نا ہاتھ جوڑے کہ پیر صاحب ذرا میرے سے پرائیویٹ میں مل لیجیے گا. تو خیر پرائیویٹ میں گئے. تو اس نے کہا چلے میں آپ کو کھانا شانا کھلاتا ہوں. کھانا شانا کھا رہے تھے. تو کہتا ہے پیر صاحب, انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا. کہتا ہے بس اچھا یہ بس دیکھیں جی یہ اس طرح کام چل رہا ہے یہ وہ. کہتا ہے مجھے پیر صاحب کہتے ہیں مجھے سچ سچ بتاؤ یہ قبر کس بزرگ کی ہے اور کون سے کرامات ہیں جو یہ بزرگ پورے کر رہے ہیں جو میں نہیں کر پایا. تو انہوں نے کہا پیر صاحب میں آپ کو نا راز کی بات بتاؤں گا, آپ قسم کھائیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. پیر صاحب کہتے ہیں تم مجھے ٹرسٹ کرو, میں شیئر نہیں کرتا. کہتے ہیں خدا کی قسم کھائیں آپ شیئر نہیں کریں. کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں شیئر نہیں کروں گا. کہتے ہیں پیر صاحب بات یہ ہے کہ اس میں وہ جو آپ نے مجھے گدھا دیا تھا نا یہ اس کی قبر ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں بڑے حیران ہوتے ہیں. کہتے ہیں اچھا ویسے تم نے ایک راز کی بات بتائی ہے, ایک راز کی بات مجھ سے بھی سن لو. کہتے ہیں جس قبر پر تم 20 سال تم نے ڈیوٹی دی ہے نا وہ اس کے باپ کی قبر تھی. تو چکر یہ کہ کبھی کبھار جو ہے نا لوگ جن کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ واقعی نیک لوگ ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار جن کی لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتے اور ان کو بنا دیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی میں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. تو اس لیے اس طرح کے نکالوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اچھا اگلی آیت میں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم, کہ ہم نے پھر اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ زمین میں خلیفہ بنا دیا. کیا کرنے کے لیے؟
کہ تاکہ دیکھا جائے کیف تعلمون، کہ تاکہ دیکھا جائے کہ تم کرتے کیا ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو مائنس کر دیتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ نافرمانیاں کی، اللہ کے خلاف، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ پھر ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے وہ خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ کہ تاکہ دیکھا جائے، لننظر کیف تعلمون، کہ تاکہ دیکھا جائے کہ تم کرتے کیا ہو۔ اب دیکھیں یہ کتنی حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم تمہیں پاور دیتے ہیں، تمہیں اتھارٹی دیتے ہیں، تمہیں بیوی دیتے ہیں، تمہیں بچے دیتے ہیں، تمہیں پیسہ دے دیتے ہیں، تمہیں تھوڑی سی اتھارٹی بھی دے دیتے ہیں، تھوڑی سی پاور دے دیتے ہیں، تمہیں خاص کسی پوزیشن پہ ڈال دیتے ہیں، دیکھتے ہیں اب تم کیا کرتے ہو۔ تمہارے سے پہلے جو آئے تھے وہ تو بڑے کرپٹ تھے، انہوں نے تو قوم کو لوٹا، انہوں نے تو قوم کا ستیہ ناش کیا، اور ہر وقت ہم یہ کہتے تھے کہ جی ہم بڑے نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آزما کے دیکھ لیتا ہے کہ تاکہ دیکھیں تو صحیح تم کرتے کیا ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس کا حساب لے گا آپ سے، جس طرح ان کا حساب ہوا تھا تو آپ کا حساب نہیں ہوگا۔ تو جان رکھیں یہ اتار چڑھاؤ جو آپ کو نظر آتا ہے نا لوگوں کے اندر، کبھی کوئی پاور میں آتا ہے، کبھی دوسرا پاور میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو تمہیں تھوڑا سا اختیار دے کے دیکھ لیتے ہیں تم کرتے کیا ہو اس کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے ان کے معاملات کے اندر، ان کو جو پاور، جو اتھارٹی، جو کچھ بھی دیا گیا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمیں بھی جس لیول پہ جو پاور ملی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے اور اب ہم جو مرضی کریں اس کے ساتھ۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، جتنے بڑے عہدے پہ آپ فائز ہیں اتنی ہی بڑی آزمائش ہے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے صحابہ عہدہ لینے سے بھاگتے تھے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو ایک دل کا مرض ہے جس کو حب المنزلہ کہتے ہیں یا حب الریاسہ کہتے ہیں، کہ آپ ایک پوزیشن یا پاور یا اتھارٹی کو سیکھ کرتے ہو، یو وانٹ ٹو بی ان دیٹ پاور۔ وائی؟ بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ میرے لیے کرپشن کے دروازے کھل رہے ہیں، یہاں پہ میرے لیے دو نمبریاں کرنے کے دروازے کھل رہے ہیں، یہاں پہ میں جو ہوں لوگوں کے ساتھ خوب اپنے معاملات کو جس طرح بھی کرنا چاہوں میں کرتا ہوں، میرے پاس پوری اتھارٹی ہے، مجھے پوچھنے والا کون ہے۔ اور واقعی میں ایف یو آر ایٹ دا ٹاپ لیول، ٹیکنیکلی کوئی بھی پوچھنے والا آپ کو نہیں ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں بھی آزما کے دیکھیں گے تم اصل میں کرتے کیا ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اب ہم نے تم پر ایک انسٹرکشن نازل کر دی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے شفاء لما فی الصدور، وہ جو تمہارے دلوں میں بیماریاں نا ان کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن نازل کر دیا۔ اب تمہیں جب خلیفہ بنا دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہیں خلیفہ بھی بنا دیا، پاور دے دی، اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن نازل کر دیا جو شفا ہے تمہارے دلوں کی جو بیماریاں نا ان کے لیے۔ یہ کوئی ہارٹ اٹیک کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی اور کسی کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو اس کے لیے جو ہے نا نازل نہیں ہوا، یہ ہوا ہے دل کے جو اسپریچول امراض ہیں ان کو ہیل کرنے کے لیے۔ فزیکل امراض کا بھی بائی دا وے قرآن میں کیور ہے انشاءاللہ، یعنی شفا تو اس میں ہے ہی ہے۔ اس لیے ہمارے استاد جو ہے نا یہ بات کہا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تم کوئی میڈیسن کھاؤ نا، پہلے اللہ سے دعا کر لو، پہلے قرآن پڑھ لو، اس کے بعد پیناڈول بھی کھا لینا، پیراسیٹامول بھی کھا لینا، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آپ جب ایک میڈیسن لیتے ہیں نا تو اکثر اوقات جب ہم یہ جو ہے نا ہمارے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ جی میں نے فلاں گولی کھائی تو شفا ہوئی، یہ کوئی اچھا جملہ نہیں ہے کہنے والا۔ آپ کے اللہ کی مرضی سے ایسا ہوا ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لیٹ سپوز آپ کو سر میں درد تھا، آپ نے ٹیبلٹ زبان پہ رکھی، پانی کے ساتھ پی گئے، ٹیبلٹ کدھر گئی؟ نیچے گئی، آپ کے گلے سے اترتے ہوئے آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں، پیٹ میں چلی گئی۔ آپ کو درد کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ادھر، درد ادھر ہو رہا ہے، گولی ادھر جا رہی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں جاتی ہے، پیٹ میں جا کے پہلے تو وہ پورا سسٹم ہے جس کے تھرو وہ گزرتی ہے، اس کے بعد اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پیٹ میں جاتی ہے، ڈائجسٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آپ کے خون کے اندر تھرو پروسیس آف ڈیفیوژن آسموسس کے تھرو وہ آپ کے بلڈ ویسلز میں چلی جاتی ہے، وہاں سے بلڈ ویسلز کا پورا نیٹ ورک ہے جہاں پہ وہ ٹرانسفر ہوتے آپ کی برین تک پہنچتی ہے، اور یہاں پہ جو آپ کی وینز کا سسٹم ہے اس کے اندر وہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے جس کو وہ ایکسپینڈ کرتی ہے اور آپ کا ہیڈ ایک جو ہے وہ ریلیو ہو جاتا ہے۔ یہ پورا ایک پروسیس ہے۔ اب اس پورے پروسیس میں اگر آپ فیکٹرز کیلکولیٹ کریں تو وہ ہنڈریڈز آف فیکٹرز ہیں، اور گولی ان میں سے صرف ایک فیکٹر ہے۔ آپ گولی کھائیں لیکن آپ کا اندر ٹرانسفر کا سسٹم خراب ہے،
گولی کھا لیں ڈائجسٹو سسٹم نے کام کرنا بند کیا ہوا ہے. گولی کھا لیں تو وہ جو ڈائجسٹو سسٹم سے اس نے بلڈ میں جانا تھا وہ پروسیس کام نہیں کر رہا, یا بلڈ جو ہے وہ صحیح طرح سے سرکولیٹ نہیں کر رہا. ہزاروں مسئلے ہو سکتے ہیں, وہ سب کس کی کنٹرول میں ہیں؟ اللہ کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو آپ کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے نا تو اس میں شفا اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے. ہاں بہت ساری چیزیں اسباب بن جاتے ہیں, لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم پر یہ ایک نصیحت, ایک انسٹرکشن نازل کر دی جو تمہارے دلوں کی شفا کے لیے. تمہارے دل میں بغض ہے یا کینہ ہے یا حسد ہے یا لالچ ہے یا غصہ ہے, یعنی ان ساری چیزوں کا علاج اس قرآن مجید میں, کہ تاکہ تم ایک اچھے انسان, ایک اچھے مسلمان بن سکو. اور یہ ہدی و رحمت للمؤمنین, یعنی یہ ہدایت بھی ہے اور ایک رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ہدایت ہے اس اہدنا الصراط المستقیم جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا, وہ ہدایت ہے اس راستے کے اوپر جو تمہیں دنیا سے لے کر جنت الفردوس تک پہنچا کے چھوڑے گا. یہ کتاب تمہیں بتائے گی کہ جنت میں کیسے پہنچنا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے. یہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں تم کہاں ہوتے, یہ نہ ہوتی تو تم کتنے ہی جگہوں پہ ٹکرے مار رہے ہوتے اور کیا کر رہے ہوتے اور کتنے تم گمراہ ہوتے اگر تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے رحمت نہ آئی ہوتی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم نے اگر اپنا علاج کرنا ہے تو وہ اس کے ذریعے کرنا ہے. لاسٹلی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے لے کر 65 تک, یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی اسی سے اینڈ کریں گے. بندش کی جو ہم نے بات کی تھی نا, کہ جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی بندش ہو گئی, پریشانی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ, یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, ان کی دو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ تو وہ خوف کرتے ہیں اور نہ وہ غم کرتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب اللہ کے پاس جا رہے ہوں گے نا تو ان کو فرشتے کہیں گے کہ آپ نہ خوف کریں اور آپ نہ غم کریں, آج آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج آپ کا معاملہ کلیئر ہے. تو ایک تو ان کو ملائکہ کہیں گے, لیکن یہ بھی بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ تب تک نہیں کسی کو کہا جا سکتا جب تک اس کی زندگی جو ہے وہ خوف کے بغیر اور غم کے بغیر نہیں گزری. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو ایک بندہ جس نے اللہ کے ذکر کر کر کے اپنے دل کو اطمینان کی کیفیت میں ڈال دیا, اسی کو کہا جا رہا ہے مرتے وقت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. آ جا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا, آ جا اللہ کی جنت میں داخل ہو جا. تو جب تک دنیا میں آپ نفس مطمئنہ نہیں بنیں گے تو آخرت میں سننا کیسے نصیب ہو جائے گا آپ کو؟ ایک بندہ دنیا میں بے چین ہے, بے قرار ہے, اللہ کے ذکر سے دور ہے, تو اس کو کہا جائے گا یا یہ تو نفس مطمئنہ, اے نفس مطمئنہ اللہ کے, کیونکہ اطمینان تو ملنا ہی آپ کو اللہ کے ذکر سے تھا. تو وہ بندہ جو دنیا میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی جو نا کیفیت میں نہیں ہوتا, وہ آخرت میں کیسے اس کو فرشتے کہیں گے کہ جی آپ پہ کوئی غم نہیں, آپ پہ کوئی ڈر نہیں, جو ساری عمر ڈرتا اور غم ہی کرتا رہے. تو اس لیے اب یہاں پہ یہ امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی کہ لا خوف علیہم, ان کو خوف نہیں ہوتا اور نہ ان کو ڈر ہوتا ہے. اچھا, خوف ہوتا ہے یاد رکھیں ہمیشہ کسی فیوچر کی چیز کا, اور غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. خوف فیوچر کا کیوں ہوتا ہے کہ جی میری جاب چلی جائے گی, میرا بزنس سکسیسفل نہیں ہوگا, مجھے کووڈ-19 ہو جائے گا, مجھے کوئی پکڑ کے لے جائے گا. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ سارے خوف ہیں فیوچر کے. ہوا نہیں ہے لیکن آپ کو خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, میں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں, خوف ہے نا. تو یہ خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے اور غم پاسٹ کا ہوتا ہے. یار میں نے کاش ایسا نہ کیا ہوتا, یہ میں نہ کرتا, اس کو میں نے زیادتی کر دیا, مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو. غم ہمیشہ یار کاش میں نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج میں فیل نہ ہوتا. تو غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے اور خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ ان دونوں سے بری ہے. کیوں بری ہے؟ زندگی میں مشکلیں تو اس کی بھی آتی ہیں, لیکن اس کا مینٹل ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بھئی خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ میرے ساتھ ہے, اور غم کرنے کی کیا ضرورت ہے جب جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آگے چلو. یعنی اگر انسان نے بہت سارے گناہ بھی کیے نا تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اگر اب میں نفس مطمئنہ بن جاؤں تو مجھے تو بشارتیں ہی ملنی ہیں. ٹھیک ہے مجھ سے غلطیاں ہوئی پاس میں, اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا گناہ کر کے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے.
تو اگر آپ نے توبہ کر لیا اب آگے چلیں. توبہ کر لیا نا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں معاف کرتا ہوں. اب آپ اس کو لے کے بیٹھ جائیں. ڈونٹ ڈویل آن یور پاسٹ, موو فارورڈ, موو فارورڈ. کیونکہ اگر آپ پاسٹ پہ ڈویل کریں گے نا بہت زیادہ, تو آپ کے اندر ایک پیرالائسس کی اسٹیٹ پہ پہنچ جائیں گے. آپ کام کرنا چھوڑ دیں گے. آپ کہیں گے یار وہ میرا غم, وہ میرا دکھ, یار نہیں یار بس غلطی ہوگی, اور چھوڑو ٹھیک ہے یار غلطی ہوگی, توبہ کر آگے چل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو زمین و آسمان کو بھی گناہوں سے بھر دے, اس سے بڑی مغفرت میں تجھے دے سکتا ہوں. تو سارے سمندر بھی گناہوں سے بھر دے, اس سے بڑی مغفرت میں تجھے دے سکتا ہوں. تو پھر اب پریشان ہونا چھوڑو اور آگے چلو. اب دیکھو کہ میں اب بہتر کیا کر سکتا ہوں. دیر از نو پوائنٹ کرائنگ اوور اسپلٹ ملک. دودھ گر گیا نا, اس پہ رونے کا فائدہ نہیں ہے. یا تو ہوتا نا کہ آپ کے رونے سے دودھ واپس آ جاتا گلاس میں, تو میں کہتا چلو یار تم بھی رو لو تھوڑا سا. لیکن جب ہو نہیں سکتا, اب آگے سوچو کہ میں اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں. غلطی ہو گئی سو ہو گئی, اب آگے چلو. تو وہ توبہ کرتا ہے اور آگے چلتا ہے, توبہ کرتا ہے, خیر کے معاملات کرتا ہے, آگے چلتا ہے. تو اس لیے جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ پاسٹ کے بارے میں غم نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے یار ندامت محسوس ہوئی تھی, بٹ ناؤ آئی مووڈ آن. دکھ بھی ہوا تھا لیکن ناؤ آئی مووڈ آن. میں اس میں ڈویل نہیں کر رہا, پاسٹ میں زندہ نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ لیونگ ان دا پاسٹ. نہ ہی میں فیوچر کے بارے میں ڈرتا ہوں. کیوں نہیں ڈرتا فیوچر سے؟ کیونکہ حسبی اللہ, حسبی اللہ, اللہ میرے ساتھ ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ میرے ساتھ ہے اور جو بھی میری زندگی میں ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ. میں اپنی طرف سے کوشش پوری کروں گا. میں فار ایگزامپل کہیں پہ داخلہ لینا چاہتا تھا, یا میں کہیں پہ بزنس کرنا چاہتا تھا, یا کہیں پہ رشتہ بھیجنا چاہتا تھا, یا میں کوئی اور نیا وینچر شروع کرنا چاہتا ہوں. مجھے ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا, لیکن اللہ میرے ساتھ ہے نا, تو ٹینشن کوئی نہیں ہے. کیونکہ جو بھی ہوگا ٹھیک ہی ہوگا میرے لیے. ہاں میری عقل سمجھ اتنی نہیں ہے کہ میں پوری دنیا کے معاملات سمجھ جاؤں. اللہ کو پتہ ہے, اللہ میری ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور مجھے اس بات پر یقین ہے, تو میں فیوچر کے بارے میں ڈرتا نہیں ہوں. آئی ٹیل یو دس میکس یو فیئر لیس. وین یو نو کہ اللہ از ود یو, آپ فیئر لیس ہو جاتے ہو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پوری دنیا کی قومیں بھی تیرے خلاف کھڑی ہو جائے نا تجھے نقصان پہنچانے کے لیے, وہ تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. اور اگر پوری دنیا کی قومیں اکٹھی ہو جائے تجھے کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے, وہ تجھے رائی برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. The pens have been lifted and the ink is dry. That's what he said. کہ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا, تو ٹینشن نہیں لے, اللہ تجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو جب اللہ ضائع نہیں کرے گا تو پھر یار لیٹس ڈو واٹ وی ہیو ٹو ڈو. پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں لوگوں کے پیئر پریشر میں ہوں؟ میں خود کیوں نہ پیئر پریشر بن جاؤں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کہوں نہیں نہیں اب ایسے ہوگا تو ویسے. بھائی اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا, آئی ہیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. جو بھی صحیح کام کرنے والا ہے مجھے وہ کرنا چاہیے, بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی غم کے, بغیر کسی ٹینشن کے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ آپ کو ٹرولی لبریٹ کر دیتا ہے. ہر قسم کے شکل سے, ہر قسم کے شکنجوں سے آپ کو باہر نکال دیتا ہے کہ میں وہی کروں گا جو صحیح کام کرنے والا ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, میں نے اذان دینی ہے. کوئی آئے نہ آئے میرا وہ کنسرن نہیں ہے. میرا کنسرن یہ ہے جو اللہ نے مجھے کہا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میری ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اللہ میرے ساتھ ہمیشہ وہی معاملہ کرے گا جو میرے لیے بہتر ہوگا. چاہے مجھے اس وقت سمجھ میں بھی نہ آئے, لیکن ہوگا وہی جو میرے لیے بیسٹ ہوگا. سو جب آپ یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کا کیا زبردست اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے. یہ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کو آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے میرے دشمن میرا کیا کر لیں گے, کیا کر لیں گے میرے دشمن, مجھے قتل کر دیں گے. ہم شہادت کی تمنا رکھتے ہیں, شہادت سے بڑا درجہ ہی کوئی نہیں. مجھے جلا وطن کر دیں گے, ملک سے باہر نکال دیں گے. ہم وی ول ٹریول ان دی ارتھ, سیرو فی الارض, ہم زمین میں گھومیں گے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا خلقت کو دیکھیں گے, اللہ کی تعریفیں بیان کریں گے. جیل میں بند کر دیں گے تو ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے. واٹ کین یو ڈو ٹو می. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے تھے کہ میرے دشمن کیا بگاڑیں گے, میری جنت تو میرے دل میں ہے, میں اس کو اپنے ساتھ لے کے پھرتا ہوں. آپ امیجن کریں, دس از دا مائنڈ سیٹ ایک بلیور کا جو کبھی بھی اس کو ڈیفیٹ نہیں ہونے دیتا. ورنہ کسی بندے کو جس کو دنیاوی طرف اس کی فکریں ہوتی ہیں نا, اس کے اوپر اس میں سے آدھے بھی مسئلے آ جائیں وہ ٹوٹ جاتا ہے, کلیپس کر جاتا ہے. لیکن جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ٹینشن نہیں لے رہے, تو کہتے ہیں ہر حال میں ہمارے لیے فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی, آپ نے فرمایا مومن کا معاملہ کتنا ہی شاندار ہے, کتنا ہی زبردست ہے, کہ جب اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے, اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جب اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ وہ صبر کرتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو.
تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی میری لائف میں کوئی بندش ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی ڈیفیکلٹی ہے, کوئی معاملہ ہے, کوئی یہ ہے وہ, نہ آپ نے خوف کرنا ہے نہ آپ نے غم کرنا ہے. جو پاس میں غلطیاں ہوئیں, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, توبہ کرو, استغفار کرو, آگے چلو. ہر ابن آدم خطا کار ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہر ابن آدم خطا کار ہے, بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں. تو پاس میں غلطی ہوئی, توبہ کرو, آگے چلو. نمبر 1. نمبر 2, فیوچر کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا. کیا خیال ہے؟ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا. تو اللہ کی مرضی بہتر ہے یا آپ کی مرضی بہتر ہے؟ بات ختم ہو گئی. تو پھر کوئی ٹینشن نہیں. تو پھر انسان نا ایک بڑے ہی سکون والے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ ملٹی ملینئر بھی ہو, آپ کے پاس 4 لاکھ کا میٹرس بھی ہو, لیکن آپ کے پاس بے چینی اور بے قراری ہو سکتا ہے آپ کی ہو اتنی زیادہ کہ آپ کو رات کو نیند نہ آتی ہو, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ بڑے ہی زبردست میٹرس میں سوتے ہیں اور لگزوریس سا گھر ہے اور گاڑیاں یہ وہ, لیکن چونکہ آپ کے اندر یہ سینٹیمنٹ نہیں ہے نا, تو آپ بے چین ہیں, بے قرار ہیں, ہر وقت ٹینس رہتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی غریب ہو جو مسجد کے اندر ایک پھٹی ہوئی چٹائی پہ سو جاتا ہو سکون کے ساتھ, آرام کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اس کا توکل اس کے رب کی ذات پر ہے. تو یہ جو انر پیس ہے نا, انر پیس, یہ ایکوائر کرنا ہمارے لیے ایک ایبسولوٹ نیسیسٹی ہے اگر آپ نے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے. ورنہ آپ آدھے پاگل ہو جائیں گے دنیا کے مسئلے سن کے. اس لیے اگر آپ ریلی اپنے آپ کو ٹرولی مینٹلی اور اسپرچولی اور ایموشنلی لبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس بات پر یقین کر لو کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آگے کی ٹینشن نہیں لینی, اللہ میرے ساتھ ہے, میں نے کوشش پوری کرنی ہے. اب اس کا یہ کوئی مطلب نہ لے کہ ٹینشن نہیں لینی کا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل ہی بس اب گھر بیٹھ جاتا ہوں, چل کرتا ہوں. نہیں, آپ نے محنت کرنی, حرکت میں برکت ہے. آپ جو بھی خیر کا معاملہ ہے اس کی طرف حرکت ضرور کریں گے آپ, چاہے وہ کسی جگہ پہ اپلائی کرنا ہو, کہیں پہ جاب لینی ہو, کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہو, اس کے لیے محنت کریں. ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوتا ثم الحمدللہ, لیٹس ٹرائی اگین, لیٹس ٹرائی سم تھنگ ڈفرنٹ دس ٹائم. کیپ ڈوئنگ اٹ, انشاءاللہ اللہ از ود یو. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمیشہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.